الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بڑی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اولاد نیک ہو، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اولاد سیدھے راستے پر نہیں آتی اور اس اخلاقی بگاڑ کا شکار ہوتی ہے، تو کیا تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے اور مجرم ہے؟ اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں اعتدال اور توازن قائم کیا ہے۔ جہاں اس نے والدین کے مقام اور مرتبے کے تحفظ کے لیے نہایت منصفانہ حقوق عطا فرمائے ہیں، وہاں اولاد کو بھی عادلانہ حقوق سے نوازا ہے اور والدین پر اس کی ادائیگی کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو حسن ادب اور اچھی سیرت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ یعنی اگر کوئی سب سے اچھا تحفہ ہو سکتا ہے اور سب سے اچھی چیز اگر والدین کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے ہو سکتی ہے تو وہ حسن ادب اور اچھی سیرت اور کردار ہے۔ یعنی اولاد پر والدین کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ ان کو انسانیت کا بہترین نمونہ بنائیں، اچھے اخلاق سے آراستہ کریں تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں۔ اور یہ ذمہ داری قرآن مجید نے بھی لگائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ جہنم کی ہولناک آگ سے خود بھی بچو اور تمہاری اولاد بھی اس آگ سے محفوظ رہے تو اسلام کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق اولاد کی تربیت کرو۔ تو اولاد کی تربیت، اس کو اسلام میں بڑی غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے، بلکہ انبیاء جیسی معصوم ہستیاں بھی اپنی اولاد کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہمیشہ فکر مند رہتی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے عرض کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میرے رب میری اس دعا کو قبول فرما۔ یعنی یہاں ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا فرماتے ہیں کہ میری اولاد نماز کو قائم کرنے والی بن جائے۔ اور نماز اتنی عظیم عبادت ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کا عادی بن جاتا ہے اور نماز کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ بہت سی دیگر برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک صفت یہ بیان کی گئی، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ، کہ اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد، اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیتے تھے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، جب تمہارے بچے بولنا سیکھیں تو ان کو سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ تو اگر ابتدائی میں بچے کے صاف اور شفاف دماغ پر عقیدہ توحید کی لہر کھینچ دی جائے تو وہ ساری زندگی اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے اور یہ اس کے ذہن پر نقش ہو جاتی ہے۔ اس لیے والدین کو حکم دیا گیا کہ اولاد کو نماز کا حکم دیں جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو اگر نماز میں پھر بھی کوتاہی کریں تو ان کی سرزنش کریں اور ان کو ادب سکھائیں، تادیب کریں ان کی، بلکہ 10 سال کی عمر میں ان کے بستر الگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی اکٹھے سونے سے منع کر دیا گیا ہے کہ 10 سال کے بعد جو ان کے بستر الگ کر دیے جائیں۔ تو گویا 7 سال کی عمر بچے کی تربیت کی صحیح عمر ہے، اور اس عمر میں جو چیزیں اس کے دل و دماغ پر نقش ہوں گی زندگی بھر وہ نقوش ختم نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ 7 سال کی عمر میں بچہ ابھی بہت چھوٹا ہے اور وہ اس عمر میں کیا سیکھ سکتا ہے، بڑا ہو جائے گا تو خود ہی سیکھ لے گا۔ تو عام طور پر بچوں کے حوالے سے اس طرح کی کوتاہی اور غفلت جو ہے وہ بالعموم بچوں کے اخلاق کو بگاڑ دیتی ہے۔ اس لیے شروع سے جو والدین بچوں کو اپنے ساتھ مسجد لے کے جاتے ہیں اور ان کو نماز روزے کا پابند
بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ان کی زبان سے کوئی ایسی بات جو کہ بد اخلاقی کی بات ہو، جھوٹ ہو، بددیانتی ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو شریعت اور اسلام کے خلاف کوئی بات دیکھتے ہیں اور اچھے اخلاق کے خلاف کوئی بات دیکھتے ہیں، فوراً ان کی روک ٹوک کرتے ہیں، اور یہ مفروضہ قائم نہیں کرتے کہ یہ ابھی چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے تو خود ہی سیکھ جائیں گے، یا بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اتنا لاڈ اور پیار کرتے ہیں کہ بری باتوں پر انہیں روکنا اور ٹوکنا بھی ان کے نزدیک جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر بچہ جو ہے وہ صحبت بد کے اندر چلا جاتا ہے، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو وہاں سے منع نہیں کرتے۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے بچوں کے نتائج جو ہیں وہ والدین کے سامنے یہی آتے ہیں کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں وہ اخلاقی بگاڑ کا اور دینی بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت بد سے سختی سے منع فرمایا۔ اچھی صحبت کو عطر کی دکان سے تشبیہ دی ہے کہ عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھنے سے بھی اس کی خوشبو محسوس ہونے لگتی ہے، اور بری صحبت کو لوہار اور کوئلے کی دکان سے تشبیہ دی ہے، جہاں بیٹھنے سے کپڑا خراب ہو سکتا ہے اور کپڑے جل سکتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اخلاق کو بگاڑنے والے لٹریچر، عادات کو خراب کرنے والے پروگراموں سے بچوں کو بچائیں، اور بالخصوص آج کے دور میں جہاں موبائل کی وبا عام ہے، تو یہاں والدین کو بچوں پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ وہ کس قسم کے کتابیں پڑھتے ہیں، کس طرح کے دوستوں میں بیٹھتے ہیں، کس طرح کا لٹریچر پڑھتے ہیں، کس طرح کے پروگرام دیکھتے ہیں، اور موبائل پر کس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ اگر وہ شروع سے ان چیزوں میں چیک اینڈ بیلنس کا پورا ایک نظام قائم کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی بہتر طریقے سے تربیت کر سکیں گے۔ اگر والدین کو پتہ چل جائے کہ ان کا بچہ نشہ آور اشیاء کا شکار ہو گیا ہے، ڈاکوؤں اور یا چوروں کے ساتھ مل گیا ہے، تو یہ دنیا ان کے لیے جہنم بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی تباہی کا سامنا ہے۔ والدین یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے لیے آنکھ کی ٹھنڈک بنے، تو ان کی اسلامی خطوط پر تربیت ناگزیر ہے، ورنہ اس دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور آخرت کے اندر بھی۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی بھرپور ذمہ داری ادا کر دیتا ہے اور اس کے باوجود بچوں کے اندر کوئی اخلاقی اور دینی بگاڑ باقی رہ جاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری والدین پر عائد نہیں ہوتی، بلکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ البتہ یہ بجائے خود ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ واقعی انہوں نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ والدین خود بہتر سمجھتے ہیں کہ واقعی انہوں نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اولاد کی اسلامی خطوط پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔